إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون معزز اور محترم حاضرین، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی بے حد اور بہت زیادہ ہم سب شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم سب کو اس مرکزی مسجد ابو عبیدہ بن جراح کے اندر جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو ہم سب کو اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بہت زیادہ ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو اس کی توفیق بخشی۔ بعد ہو بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانبیاء سرتاج رسول نبی معظم رسول محتشم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر کائنات میں رہنے والے انسانوں کو ان کی ہدایت، ان کی رہبری اور ان کے روزمرہ کی پیدا ہونے سے لے کر مرے دم تک کی ہر مسائل سے روشناس کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور وہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں اور آپ کو نہیں بلکہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی، اور ابھی جو موجود ہیں ہم سب کے لیے بھی، اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے ان سارے انسانوں کے جو مسائل درپیش ہونے والے ہیں ان تمام مسئلوں سے واقفیت کرا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب لوگ اس کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرے۔ میرے اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس میں سے چند جگہوں سے
چند بڑی ہی برگزیدہ آیات کی شکل میں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میری تقریر کا جو عنوان ہے، جو میری ٹاپک ہیں، وہ ہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ریاکاری کا فتنہ ہے۔ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ریاکاری کا فتنہ ہے۔ ریاکاری یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر، دین اسلام کے اندر مسلمانوں کو کرنے کے بھی کام بتائے ہیں اور نہ کرنے کے کام جس سے بچنے کی تدبیر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو چاہے جہاں کہیں بھی ہو، جس مکان، جس زمان میں اور جس شہر اور جس بستی میں ہو، ان کاموں کو کرنا چاہیے جس میں ثواب ہو، جس میں اجر ہو، جس میں نیکی ہو، جس میں برکت ہو، جس کے اندر سعادت مندی ہو، جن کاموں میں نیک بختی ہو، ان کاموں کے اندر انسان کو آگے بڑھ کر کے اور ہاتھ بٹانا اور کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے رات اور دن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پرسن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ذمہ داری کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ایکس پرسن بن کر کے کر سکتا ہے، غیر ذمہ داری رہتے ہوئے ذمہ دارانہ حیثیت میں کام کرتا ہے، وہی تو نیکی ہے، وہی اجر و ثواب ہے۔ اور جن کاموں سے بچنا چاہیے وہ کام ہے ریاکاری، وہ کام ہے دکھاوا، وہ کام ہے شہرت طلبی، وہ کام ہے لوگ ہمارے کاموں کو دیکھیں، وہ کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ کام بالکل نہیں کرنا، چاہے رات ہو، دن ہو، مولوی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ان کاموں سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ ریاکاری اصل ہی میں اس کو شرک کہا گیا ہے۔ ریاکاری کا میننگ اردو میں کہا جاتا ہے دکھاوا۔ ریاکاری کے مطلب عربی میں الریا، ریا کہتے ہیں ایک قسم کی دکھاوا، شرک، جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کرتا ہے۔ آدمی جب ریا کے اوپر اتر جاتا ہے تو وہ بندوں کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ اس کی بہت بڑی تباہی ہے اور ان چیزوں کے لیے بڑی بڑی ہلاکتیں ہیں۔ میں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بہت سارے رموز اور بہت سارے احادیث کے ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم رب ذوالجلال والاکرام جو بھی ہمیں کہنا ہے ہمیں سچ سچ کہنے اور ہمارے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو اور ساتھیوں کو سچ سچ سن کر کے ان باتوں پر توجہ دینے اور اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق نصیب عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے اندر نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر برے کام سے، برے راستے سے، بری باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس مناسبت سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ریا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ریاکاری یہ دکھاوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر اس کی مذمتیں بیان فرمائی۔ ریاکاری مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ جہاں کا بھی مسلمان ہو، یہ ریاکاری اسلام کے اندر بالکل منع ہے، حرام ہے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ رب العالمین نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی رب ذوالجلال والاکرام سے ملنے کی امید رکھتا ہو، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی نیک خواہش رکھتا ہو، ایسے آدمی کو چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ صالح عمل کرے، اچھا عمل کرے اور ہر برے عمل سے آدمی بچ جائے۔
فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریاکاری، کوئی شرک، کوئی دکھاوا، کوئی شہرت، کوئی اس طریقے سے ہرگز کام انجام نہ دے جس میں شرک شامل ہو جائے۔ میرے اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین میں ریا کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ریاکاری چاہے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، ریاکاری چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، ریاکاری چاہے وہ حج ہو یا عمرہ ہو، یاد رکھنا ریاکاری میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کے لیے بہت ناسور ہے، بڑے خطرناک ہیں، اس کے ذریعہ سے اعمال سارے کے سارے پامال ہو جائیں گے۔ ریاکاری میرے بھائیوں جسمانی طور پر ریاکاری ہے، میرے بھائیوں ریاکاری انسان کے عمل میں بھی ریاکاری ہے، میرے بھائیوں یاد رکھنا ریاکاری انسان کے مال میں بھی ہے، ریاکاری انسان کے عمل میں بھی ہے، ریاکاری انسان کے اپنے کپڑوں کے اندر بھی ہے۔ لہذا یاد رکھنا چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے قول و عمل ہو، کسی بھی چیز میں ریاکاری اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ ریاکاری کا مطلب دکھاوا، ایسے دکھاؤ کے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اسی کی طرف سونپ دے گا کل قیامت کے دن۔ اسی لیے امام باہلی رضی اللہ عنہ سنن نسائی کے اندر ایک بڑی عظیم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اللہ اکبر، ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ اجر بھی پا جاؤں، کچھ نیکی بھی پا جاؤں اس کے ذریعہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے شہرت طلبی بھی مل جائے۔ وہ آدمی آ کر کے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میدان میں اترنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے شہرت بھی مل جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے مجھے نیکی بھی مل جائے، دونوں چیزیں۔ اور وہ آدمی یہ بات ایک بار نہیں، 2 بار کہا، 3 بار کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے اس بات سے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، لگاتار 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آپ یہاں پر غور کر سکتے ہیں، وہ آدمی نے کہا مجھے اس سے نیکی بھی مل جائے، مجھے نیکی کا بھی مطلب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے شہرت کا بھی مطلب ہے کہ میرا نام روشن ہو جائے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سننے کے بعد کہا، 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ سننے کے بعد کہا تمہیں کوئی نیکی نہیں ہے، بیکار ہے تمہیں میدان جہاد میں اترنا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، وہ آدمی کا مقصد تھا نیکی بھی ہو، اور وہ آدمی کا مقصد تھا نہ عمری ہو، شہرت طلبی ہو، دکھاوا ہو، مجھے ساری چیزیں مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کوئی نیکی نہیں، بیکار ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کو پتہ ہوگا اتنے لاکھوں کی حدیثوں کو جمع کیا تھا انہوں نے، اور آپ بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھو، سب سے پہلی حدیث جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ کے سینے میں ہے، آپ کے پیٹوں میں ہے وہ حدیث، آپ لوگوں کے زبان میں ہے وہ حدیث، لیکن میں آئیے یاد دلا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمایا، کون سا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر عليه۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث انہوں نے لے کر کے آئے ہیں کہ تمام عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، انسان کا عمل محتاج ہے نیت کی، انسان کا عمل محتاج ہے نیت کی۔ پہلے عمل مت ظاہر کرو،
پہلے عمل ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم اپنی نیت کو ظاہر کرو۔ اگر نیت اچھی ہے تو یاد رکھنا آپ کا عمل درست ہوگا، اور اگر نیت آپ کی باطل ہے، درست نہیں ہے، تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ نیت کے فساد ہونے کی وجہ سے آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ اس لیے عمل محتاج ہے کس کی؟ نیت کی۔ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لے کے آیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آدمی اگر ہجرت کرتا اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، فَهِجْرَتُهُ، تو اس کی ہجرت بھی وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور کہتے اللہ کے نبی ما ہاجر علیہ، جس چیز کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں عطا کر دے گا۔ اگر ہم اور آپ یا دنیا والے مسلمان اگر کسی بھی کام میں دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مقصد کچھ اور ہے، عمل کچھ اور کہہ رہا ہے اور اس کی نیت کچھ اور ہے، تو وہ عمل، وہ کام، اس کی ریاکاری اس کے دکھاوے میں آ جائے گا، وہ کام دکھاوے میں آ جائے گا۔ اسی لیے کسی نے بڑا ہی بہترین کہا ہے، نیت الانسان من عمل، کہا گیا ہے کہ انسان کی جو نیت ہے، انسان کی جو نیت ہے، انسان کی نیت میرے بھائیوں اس سے پتہ چلتا ہے، محتاج ہوتا ہے عمل کا، عمل اس کی محتاج ہے نیت کی۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ساری حدیثیں اس تعلق سے مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مستدرک حاکم میں نقل فرمایا ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے عمل کے ایسے درجات کو پہنچنا چاہتا ہوں جو درجات حاصل کرنے کے بعد وہ درجات لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، میرے درجات کو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑے اونچے درجات کو پہنچ جاؤں اور وہ درجات جو میں حاصل کروں وہ درجات لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ واللہ بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ کہا کہ جو آدمی، جس شخص کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اچھی اور نیک عمل کرے اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے اور ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک وہ نہ کرے۔ وہ عمل ظاہر کر رہا تھا کہ میں اونچے درجات کو چلے جاؤں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے یہ درجات لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلتا ہے کوئی آدمی اگر نیک کام کرنا چاہتا ہے تو کبھی بھی کسی کی پیشانی کو نہ دیکھے، وہ کبھی بھی کسی کی پیشانی کو نہ دیکھے، وہ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ کیوں کہ جب آدمی لوگوں کو اور بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کاموں میں ریاکاری شامل ہو جاتی، پتہ ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی عظیم حدیث بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بڑی لمبی حدیث بیان فرمائے، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں سے سب سے پہلے جہنم کی آگ جو گرم کرے گا، اللہ رب العالمین 3 لوگوں کی طرف سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جو اللہ رب العالمین گرم کرے گا 3 لوگوں کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی حکم بھی دے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ، جاؤ ان لوگوں کو لے کے آؤ،
پکڑ کر کے لایا جائے گا، گھسٹتے ہوئے لایا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر الٹا لٹکا دیا جائے گا گھسٹ کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، وہ 3 لوگ کون کون ہیں؟ آئیے میں بتا دوں۔ نمبر 1 ریاکار عالم، ریاکار عالم۔ نمبر 2 ریاکار سخی، ریاکار مالدار، مال تو ہیں لیکن ریاکاری کے طور پر۔ اور تیسرا ریاکار شہید، جو ریا کے طور پر، دکھاوے کے طور پر۔ آئیے میں اس کی تشریح کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلے جہنم کی آگ، ایندھن جو بھڑکائی جائے گی، راگ کو روشن کی جائے گی، اللہ اکبر، یہ 3 لوگوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلے عالم کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں درپیش کیا جائے گا۔ وہ عالم جنہوں نے ریاکاری کے طور پر علم حاصل کی، اور انہوں نے بڑی بڑی قراتیں کی، بڑی بڑی تقریریں کی، بڑے بڑے بھاشنیں دیے، بڑے بڑے لیکچر بھی دیے، بڑے بڑے عام سبھائیں کریں، اور ان کی زبان سے جو بات نکل رہی تھی لیکن اس کا عمل وہ چیز کا اظہار نہیں کر رہا تھا میرے بھائیوں۔ اس لیے ایسے ریاکار عالم کو اللہ رب العالمین رب ذوالجلال والاکرام کی عدالت میں لایا جائے گا، اور رب العالمین کہے گا اس عالم کو، اس قاری کو، اس معلم کو جہنم میں کے اندر لے کے چلے جاؤ اور جہنم میں لے جا کے ڈال دو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج بہت سارے سیلیبریٹی بنتے ہیں یوٹیوب کے اندر، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی کیا کہنا، جو گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرتے ہیں، حلق تک بھی دکھ جاتا ہے، ایسے آدمی اس کے شیئر بھی کرتے ہیں، کیئر بھی کرتے ہیں، لائک اور فائق بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس کے عمل میں اور اس کے قول میں تضاد ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ایسے عالم کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم کی آگ سب سے پہلی مرتبہ اسی کے ذریعے سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دوسرا وہ شخص ہوگا ریاکار سخی، جس نے ریاکاری کی، اللہ اکبر، ریاکاری کے طور پر۔ اور آج یہ چرچا بہت زیادہ ہے، کرتے ہیں خرچہ پھر ہوتا ہے چرچا، سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھنا، اگر لوگوں کو پیشانی دیکھ کر، کسی مولوی کو دیکھ کر، کسی بڑے حضرت کو دیکھ کر، کسی اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر آدمی بہت کچھ کرتا ہے، کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کی نیت میں فساد ہے، اگر اس کی نیت میں فساد ہے، اس کی نیت کے اندر ریا ہے، اس کی نیت کے اندر شہرت ہے، اس کی نیت کے اندر دکھاوا ہے، رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، ایسے ریاکار، دکھاوا کرنے والے سیٹ صاحب کو، دکھاوا کرنے والے مالدار کو، دکھاوا کرنے والے سخی صاحب کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور رب العالمین کہے گا لاؤ اس بندے کو لے جا کر کے جہنم میں آگ میں لے جا کے ڈال دو۔ وہ بندے سے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تم نے کیا کیا اپنے مالوں سے؟ وہ بڑی زبان سے کہے گا، یا اللہ میں نے لٹا دیا، میں نے مسجد بنا دی، میں نے مدرسوں کو بنا دیا، میں نے روڈ بنوا دی، میں نے دنیا کے اندر بہت سارے کام کاج کروا دیے۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں میرا بندہ، تمہارا عمل کچھ اور تھا، تمہاری نیت کچھ اور تھی، تمہارا عمل کچھ اور بول رہا ہے، تمہاری نیتیں کچھ اور تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کہے گا فرشتوں اس بندے کو لے جا کر کے جہنم میں ڈالو، لے جا کے ڈال دو جہنم۔ اس نے لوگوں کے پیشانی کو دیکھا، لوگوں کی پیشانی کو دیکھا، رب کی رضا کے لیے نہیں کیا، رب کے خاطر نہیں کیا، آخرت کے لیے نہیں کیا، ثواب کے لیے نہیں کیا، نیک نیتی محض اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ لے جاؤ اور اس کو جہنم میں لے جا کے ڈال دو۔ دوسرے نمبر پہ سخی بھی بیچارے چلے جائیں گے۔ مسلمانوں یاد رکھنا میرے بھائیوں، چاہے تم ایک تنکا بھی اٹھاؤ، میں یہاں پر رک کر کے ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ اگرچہ گاڑی میں جا رہے ہو، آپ اگرچہ کار میں جا رہے ہو، بائک میں جا رہے ہو، یا آپ اگر پیدل چل رہے ہو، روڈ میں اگر کوئی بولڈر بھی ملتا ہے، آپ گاڑی میں چلتے جا رہے ہو، آپ کا دل کہا کسی نے نہیں دیکھا آپ کے کام کو، گاڑی روک دیا، ہاتھ سے پھینکنے کی ضرورت نہیں، گاڑی روک کر کے پیر سے بھی اگر ایسا کر دیا، میرے پیر کی طرف دیکھو، پیر سے بھی اگر آپ نے ایسا کر دیا تو اللہ کی قسم یہ کام آپ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے لاری بھر بھر کر کے بھی مال کا خزانہ آپ نے لٹا دیا،
پولیٹیکل کے طور پر، نیتاگیری کے طور پر، شہرت کے طور پر، ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، تو آپ کے لیے جو آدمی پتھر اپنے پیروں سے ڈھکل دیا رب کی رضا کے خاطر، وہ بخش دیے جائیں گے، اور جنہوں نے اپنے مال کو بوچھاڑ لگا دی روڈوں پر، کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ سخی صاحب کا میں نے حوالہ دیا۔ اور تیسرے نمبر پر شہید بھی آئیں گے۔ شہید صاحب بیچارے ریاکار شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہلوانی کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین اس کو کہے گا تم کیوں شہید ہوا میاں، کس نے تجھے مارا؟ وہ کہے گا یا رب ذوالجلال والاکرام، میں تیرے راستے میں دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، لوگوں کے خاطر میں اپنے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا بندہ تیرا عمل کچھ اور بول رہا ہے، تیری نیتیں کچھ اور تھیں، تو شہید تو اس لیے ہوا تاکہ گاؤں والے، شہر والے، محلے والے اور یوٹیوب والے، فیس بک والے، واٹس ایپ والے کہیں کہ فلاں آدمی فلاں شہر کا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ ارے تمہیں تو واٹس ایپ میں مل گیا، نہیں دیکھ لیے تھے کیا؟ ارے تمہیں یوٹیوب میں مل گیا، نہیں دیکھ لیے تھے کیا؟ تمہیں بڑے بڑے گروپوں میں مل گیا تھا، نہیں دیکھ لیے تھے کیا؟ رب العالمین کے یہاں جواب ملے گا ایسے لوگوں کو دوستو کہ تمہیں دنیا کے لیے تم نے ایک کام کیا تھا، ایک چادر بھی بانٹی تھی، ایک آدمی کو کھانا کھلایا تھا، ایک آدمی کو راشن دیا تھا، تم نے 10-20 روپے خرچہ کیے تھے، تمہارے یوٹیوب میں نکل گیا، تمہارے فیس بک میں نکل گیا، تمہاری ساری چیزوں میں گروپوں میں بٹ گئے۔ جاؤ آج تمہیں دنیا کے اندر سارے لوگوں نے بہت لائک اور شیئر اور کیئر کیا، آج تمہارے لیے یہاں پر کوئی کیئر نہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ فرشتوں، یہ شہید اس کو بہت کچھ مل گیا ہے دنیا میں، ریاکاری کے طور پر سب کچھ کیا ہے، اسے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی تینوں لوگوں کے ذریعہ سے جہنم کی آگ پہلی مرتبہ بھڑکائیں گے۔ مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، آج کے اس ماحول میں، آج کے اس فتنہ پردازی دور میں اگر ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں میں تو اس سے بھی ڈرتے رہتا ہوں، واللہ بتا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے اس سے بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تقریروں کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین ریاکاری میں کہیں شمار نہ کر دے۔ چاہے وہ کتنے بھی بڑے عالم ہیں، میں کسی کے اوپر جو ہے نکتہ چینی نہیں کرنا ہے، اپنے غریبان کو، اپنا دامن کو بچانا ہے میرے بھائی، اپنے دامن کو بچانا پڑے گا، کسی کو نہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے میرے اسلامی بھائی اور ساتھیوں کہ اللہ رب العالمین جہاں پر اولین و آخرین دنیا کے سارے لوگ روز قیامت میدان محشر میں اکٹھا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور رب العالمین ایک منادی کرنے والا، منادی کے مطلب اعلان کرنے والا، اناؤنسمنٹ کرنے والا، رب العالمین کہے گا فرشتوں اعلان کرو، میدان محشر میں اعلان کر دیا جائے گا۔ سنو میرے بھائیوں، میدان محشر میں اعلان کر دیا جائے گا، اور رب العالمین کہے گا جا کے اعلان کرو، جتنے بھی لوگوں نے ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر کیا ہے، جتنے بھی لوگوں نے دنیا کے اندر دکھاوے کے طور پر کیا ہے، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو، چاہے مدرسے کا معاملہ ہو، چاہے غربا اور مساکین کا معاملہ ہو، چاہے بیواؤں کا مسئلہ ہو، چاہے رمضان کا مسئلہ ہو، چاہے لوگوں کو کھلانے کا مسئلہ ہو، چاہے رفائی اور سماجی مسئلہ ہو، چاہے معاشرتی اور سوسائٹی کا معاملہ ہو، رب العالمین کہے گا اعلان کرو، جا کر کے اعلان کر دو۔ اعلان کر دیا جائے گا۔ کیا اعلان ہوگا دوستوں؟ کیا اعلان ہوگا میدان محشر میں، جہاں پر اولین و آخرین سارے کے سارے لوگ جہاں پر جمع ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کہے گا جا کے اعلان کرو، جتنے بھی لوگوں نے دنیا میں میرے سوا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، دوسروں کو پیشانی کو جیتنے کے واسطے، لوگوں کے دلوں کے جیتنے کے واسطے جو بھی عمل کیا ہے، اللہ رب العالمین کہے گا اعلان کر دو سارے کے سارے ریاکاروں، دکھلاوا کرنے والوں اٹھو، اور جن کو تم نے خوش کرنے کے لیے کیا ہے آج چلے جاؤ ان کے پاس، تم اپنا اجر اسی کے پاس لے لو جا کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اعلان ہوگا جاؤ
جتنے بھی لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، آج اللہ کے پاس اس کا کوئی مزدوری نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں میرے بھائیوں، جاؤ اسی کے پاس لے لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کروائے گا، بندوں کو فضاں اڑ جائیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں؟ آپ کو پتہ ہوگا، اگر اللہ کی رضا کے لیے جس میں کوئی ریا، کوئی دکھلاوا نہ ہو، اگر ایک زانی عورت بھی ایک کتے کو پانی پلا کر کے محض اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنی بخشش کروا لے سکتی ہے، بخشش کروا لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی راستے میں چلتے ہوئے جو درخت، جو ٹہنی لٹکتے رہتے ہیں، وہ ٹہنی اللہ کی رضا کے خاطر قطر دیتا ہے کہ کسی کی آنکھ میں لگ کر آنکھ پھوٹ نہ جائے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ چہ جائے کہ جو آدمی دنیا کے لوگوں کو ریا کے طور پر اور دکھلاوے کے طور پر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شرک ہے۔ میرے بھائیو، عمل کر کے بھی آدمی شرک کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری اور بڑی مقدس حدیث مبارکہ کے اندر یہ کہا گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، رب کی قسم ہے وہ شرک ہے، شرک ہے میرے بھائیو۔ اور آگے کہتے ہیں من صام یرائی فقد اشرک، جو آدمی دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے اس نے شرک کیا۔ دکھاوے کے لیے، ارے بھائی میں روزہ نہ رکھوں یا روزے کا گیٹ اپ اپنے اندر نہ بنا کے رکھوں تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ آج کل لوگ کیا کرتے پتہ آپ کو؟ بہت سارے ایسے، رمضان کا مہینہ آ رہا نا، ابھی دیکھیے چاندنی کیسے چمکنا شروع ہو جائیں گے جی۔ تو رمضان کے مہینے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن روزے کی شکل بنا کے رکھتے ہیں اپنے چہرے مہرے سے، تاکہ لوگ کہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کہے جاؤ، جس کو تم نے خوش کرنے کے لیے رکھا ہے، جاؤ اسی سے اجر لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا اور دکھانے کے لیے رکھا، شرک کیا میرے بھائی۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے صدقہ اور خیرات بھی کیا، اور صدقہ خیرات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت، اس کی مقصد، اس کے ارادے میرے بھائیو شہرت طلبی کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایسے صدقہ کرنے والے بھی دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، وہ بھی شرک ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت سوچنے والی بات ہے، بہت ہی عبرت حاصل کرنے والی بات ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، کیونکہ ہمارا عمل محتاج ہوتا ہے نیت کی، ہمارا عمل محتاج ہوتا ہے نیت کی۔ جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت اسی طرح سے برکت، جیسی نیت ویسی ہی عمل، جیسی نیت ہوگی میرے بھائیو وہ پکچر، وہ سین ویسی ہوگا۔ یاد رکھنا، اسی لیے ہم سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بھی خطرناک فتنہ کہا ہے، دجال کے فتنے سے بھی خطرناک فتنہ کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا الا اخبرکم، لوگو کیا میں تمہیں ایک خبر نہ بتا دوں؟ میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک چیز کی خبر نہ دے دوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں ایک خبر نہ دے دوں جو دجال کے فتنے سے بھی خطرناک فتنہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر فتنہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فتنہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دجال سے بھی خطرناک اور بڑا فتنہ یہ ہے فیقوم رجل فیصلی فیزین صلاتہ، ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سنو یہ بات غور سے، ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیزین صلاتہ، اور اپنی نماز کو مزین کرنا شروع کرتا ہے، اس کو بہت سنوارتا ہے، اس لیے سنوارتا ہے تاکہ کوئی دیکھنے والا اس آدمی کو نماز کو دیکھ رہا ہے، اس آدمی کو نماز کو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ آدمی بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا،
پڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی لگا کہ فلاں آدمی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ نماز کو وہ زینت کرنا شروع کر دیتا ہے، بڑے سنوارتا ہے، اور وہ نماز کے اندر وہ آدمی بڑی خشوع خضوع لپیٹ لیتا ہے اور بڑے دیر تک کھڑے ہوتا، کافی دیر لگاتا ہے، سجدے میں دیر کرتا ہے، رکوع میں بھی دیر کرتا ہے، اور تشہد۔ ماشاءاللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اس طرح کے نماز پڑھنا دجال کے فتنوں سے بھی خطرناک فتنہ ہے۔ دجال کا فتنہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، دجال کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، لیکن یہ فتنہ جو مسجدوں میں، جو مصلی کے اندر، جو مکاتب کے اندر اور لوگوں کے بیچ میں جو یہ دکھانے کا سسٹم جو ہے نا میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ دجال کے فتنے سے بھی خطرناک اور بڑا فتنہ ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے میرے دوستوں، میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ اگر ان فتنوں سے نہ بچیں اور ان فتنوں کے اوپر اگر ہمارا دماغ نہ جائے تو یاد رکھنا آخرت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ بھی خالی اور ہمارے عملوں کا رجسٹر بھی نیکیوں سے خالی ملے۔ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی کام کرنا ہے، چاہے آپ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، آپ کا مقصد ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی رضا۔ فتنہ میرے بھائیوں جسمانی میں بھی ہے، فتنہ عمل میں بھی ہے، فتنہ قول میں بھی ہے، اور فتنہ میرے بھائیوں مال میں بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ریا سے اور فتنوں سے بچانا ہے، تب جا کے بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نمازیوں کے سلسلے میں، آپ غور کیجئے، رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ را کے مطلب ہوتے ہیں دکھانا یا دکھاوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نمازیوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے، ان نمازیوں کے لیے جو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، بڑے سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، مجھے معاف کرنا اور برا نہ لگے آپ کو، اور یقیناً حق بات بری لگتی بھی ہے اور دل میں بھی جا کے اٹک جاتی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا اس معاملے میں ہم اور آپ بھی کچھ، ہمارا معاملہ بھی الگ تھلگ ہے۔ میں آپ کا اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ہمارا اور آپ کا معاملہ بھی کچھ الگ تھلگ ہے۔ جمعے کے دن ہیں، جمعے کے دن اگر آپ کی نیت خالص رہتی تھی، اگر آپ کی نیت اجر و ثواب کا رہتا تھا، اگر آپ کی نیت اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی رہتی تھی تو مسلمانوں آپ اذان سے پہلے مسجد میں آتے تھے۔ آپ کی نیت میں بھی کھوٹ ہے، آپ کی نیت میں بھی تباہی ہے، اور آپ کی نیت کے اندر بھی ریاکاری ہے۔ آپ اپنے آپ کو اصلاح کرو اللہ کے واسطے، میرے واسطے نہیں، مسجد والوں کے واسطے نہیں، کسی نمازی کے واسطے نہیں، اپنی آخرت کے واسطے اصلاح کرو۔ یہ بھی ایک قسم کی آپ کی نیت کے اندر فساد ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے ایسے نمازیوں کے لیے کہا ہے الذین هم یراؤون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یراؤون دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تباہی ہے اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کے تعلق سے فرمایا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ایسے منافق لوگ جو آتے ہیں نماز میں بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے سر میں کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، اور وہ نماز میں جب آتے ہیں یراؤون الناس، وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کبھی کبھی مسجد میں آ گئے، کبھی کبھی فجر میں آ گئے، کبھی عشاء میں آ گئے، کبھی کچھ ہو گئے، بکیا پھڈی مارنا۔ میرے اسلامی بھائیوں یہ دکھاوے کے نماز سے آپ کو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، آپ کا رب ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے دوستوں اور ساتھیوں یاد رکھنا یہ سب دکھانے کا سسٹم بند کرو اور اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والا سسٹم آن کرو، چالو کرو۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے تمام چیزیں، چاہے وہ رفاہی سماجی معاشرتی جتنے بھی کام ہو، ریا سے بالکل پاک ہونا چاہیے، دکھاوے سے پاک ہونا چاہیے، شہرت طلبی سے پاک ہونی چاہیے، اور واہ واہی سے پاک ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی آپ کو کہہ دے، کسی نے آپ کو کھانا کھلایا، ماشاءاللہ آپ نے بڑا کھانا کھلا دیے، آپ تو بڑے دیالو آدمی،
کسی نے کچھ کام کر دیا ماشاءاللہ، ارے بھائی اللہ کی رضا کے لیے، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو کسی سے ڈرتا وہ نہیں، کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور اللہ کی رضا سے کرنے والوں کے لیے میرے بھائی اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی پن مارنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صحابہ کرام والا عمل کرتا ہے، وہ صحابہ کرام والا عمل کرتا ہے جی۔ اپنے کام کر کے بھی وہ کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا ہے، اپنے کام کر کے بھی چھپا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی ساتھیوں، عزیزوں اور نوجوانوں اور میری خواتین، یاد رکھنا دین اسلام کے اندر میرے بھائیوں کام تو بڑے سارے ہوتے ہیں، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی جب اللہ کی رضا، اس کی مقصد اور اس کی خوشنودی جو ہے دلوں کے اندر اگر جاگ اٹھی ہے تو ایسے کام کرنے کے بعد وہ کام کو بھول جاتا ہے، بسر جاتا ہے، کام کو بھول جاتا ہے۔ میں نے کیا کیا تھا بھول گیا، میں نے کون سا کام انجام دیا تھا بھول گیا، میں نے کس لیے کیا تھا بھول گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھولتا ہے، اللہ رب العالمین نہیں بھولتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اور نوجوانوں اور ساتھیوں، آئیے ہم سب یہ طے کرتے ہیں، یہ تہیہ کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر ایک ارمان، ایک آرزو جگاتے ہیں کہ رب ذوالجلال اگر ہم لوگوں میں سے اگر اس طریقے سے کام، ریاکاری اور دکھاوا کسی بھی پرسن، کسی بھی آدمی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو توبہ کر کے نکلو کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ ایسی چیزوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر اب ان چیزوں کو ختم کرنا ہے تو کیا کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1 توحید کو جاننا پڑے گا، توحید پر عمل کرنا پڑے گا۔ نمبر 2 شریعت کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اور شریعت کے مطابق کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق آپ کو کام انجام دینا پڑے گا۔ نمبر 3 مختصر طور پر بتا رہا ہوں، نمبر 3 اس کے لیے آپ کو شریعت کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 4 میرے بھائیوں، چاہے وہ اکیلا ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ مکان میں ہو یا دکان میں ہو، ان چیزوں کے بارے میں آپ کے کیے کراہے آپ کو چھپا دینا پڑے گا، یا آپ کے اگر کوئی رازدار ہیں، کوئی آپ کے راز کو چھپا سکتا ہے، ویسے آدمی سے آپ صلاح کریں کہ حضرت یا فلاں صاحب میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، میں کیسے کروں، اس کا انداز مجھے بتائیے، آپ اس کو صلاح لیجئے، آپ ایسے اہل علم سے صلاح لیجئے، تب جا کر کے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور ان کیے کرایوں پر میرے بھائیوں نہ یوٹیوب، نہ فیس بک، نہ ہی اسی طریقے سے کوئی گروپ، کچھ بھی نہیں۔ آج آدمی بتا رہا ہوں نا، آج آدمی اور لوگوں کا حال ایسا ہو گیا، اللہ کی قسم رونا آتا ہے، ہر چیز میں ریاکاری، ہر چیز میں ریاکاری، جگہ جگہ پر۔ اور اس میں ستم بلائے ستم تو یہ ہے، اس میں علماء بھی دن بدن پھنستے چلے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ منبر رسول پر مولوی صاحب تو خوب بول رہے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں دن بدن اس دیمک میں، اور ان دیمکوں نے علماء کے ان اصلیتوں کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دور میں، اس فتنے کے دور میں انسان کو بہت زیادہ اکیلے اور تنہائی والا عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے فرائض ہیں، 5 وقتہ نماز کے سوا جس نماز سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ رات کی نماز ہے، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ کیوں؟ بیوی بھی اگر روم میں ہے، وہ آرام سے سو رہی ہے، وہ آدمی اٹھتا ہے، راتوں میں دعا کرتا ہے، بڑی لمبی دیر تک قیام کرتا ہے، بیوی کو پتہ نہیں، بچوں کو پتہ نہیں، مسجد میں آئے تو مسجد میں کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا۔ ان تمام چیزوں کو چھپ چھپا کر کے اور چھپتے ہوئے انسان عمل کرتا ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کی یہاں زیادہ مقبولیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ تو ساری چیزیں آپ کی نماز دکھ جاتی ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کے عمرے دکھ جاتے ہیں چونکہ لمبا سفر ہوتا ہے، آپ کا حج بھی اسی طریقے سے لمبا سفر ہوتا ہے، بسا اوقات آپ کی زکوٰۃ بھی دکھ جاتی، بسا اوقات آدمی مسجد کی تعمیر کرتا وہ بھی دکھ جاتا ہے۔ لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جو انسان انفرادی طور پر کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے دوستو، ایسے اعمال کو اختیار کرو، انشاءاللہ العزیز ممکن ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں ہم اور آپ ایسے ریاکاری اور دکھاوے کے فتنے سے بچ سکتے ہیں جو فتنہ یقیناً جانیے دجال کے فتنوں سے بھی خطرناک اور بڑا فتنہ ہے۔ اور دوستو میں ایک بار پھر سے اپیل کروں گا کہ آپ اور ہم چاہے جہاں کہیں بھی نماز پڑھیں اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا کریں۔ جی، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا کریں۔ کہیں گے کیوں؟ کوئی آپ کے بازو میں اگر کھڑے ہو گیا اور آپ اس نماز کو بڑے ٹپ ٹاپ کرنا شروع کر دیے تو یہ فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا، چاہے نماز ہو، روزہ ہو اور دیگر مسائل ہو، ان فتنوں کو پاک رکھو اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو اور بچاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ جاؤ ریاکارو، جن کے لیے تم نے کیا تھا آج جا کر کے اسی کے پاس جا کے لے لو اپنا عمل۔ ہاتھ خالی ہو جائے گا، سب کے ہاتھ وہاں پر خالی ہوں گے۔ اس لیے نوجوانوں اور مسلمان ساتھیوں اور خواتین اور بچوں، یہ چند باتیں اس سلسلے میں تھیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے احادیث مبارکہ اس طرف دلالت کرتی ہے، لیکن یہاں پر وہ سارے دلائل پیش کر کے اور اس کی طویل کرنا یہ مناسب اور موقع نہیں ہوتا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو اور مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ تمام بھائیوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں کے اوپر